احتشام صاحب، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک کورٹ کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس آنا، یہ واقعی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سخت قسم کے ریمارکس سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاکشن تھا یہ بھی جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں، دیانتداری کی بات آمنا تو یہ ہے کہ دانش جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن تو ہے. کبھی کبھی آپ پہ کوئی وقت آتا ہے تو آپ بالکل رویہ آپ کو کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت تبدیل ہوتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. ابھی ایگزیکٹلی اگر ایک مہینہ سوا مہینہ کو آپ نکال دیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو ایگزیکٹو کہا کرتی تھی جوڈیشری ویسے کیا کرتی تھی، اور ہر طرح کی باتیں مانی جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، چاہے بانی پیٹیاں ہیں کچھ اور ہیں، ان کو ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے. بائی دی وے آج ایک بڑا فیصلہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرف سے آیا، 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ضمانت دے دی ہے. انہوں نے کہا اس میں کوئی جواز ہی نہیں ہے. دیکھیں، سوال اس وقت کیا ہے؟ سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ تصادم، کنفرنٹیشن، یہ ایک اس جگہ پہ جا رہا ہے جو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، اب اس وقت عدلیہ جو ہے نا وہ ایک میسیجنگ، سگنلنگ، پوسچرنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے معاملات میں آئیں گے تو ہم اس حد تک جائیں گے، سارے کیسز چھڑوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اور یہ اس میں اب دو رائے آمنہ نہیں ہے کہ یہ عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جو سپریم کمانڈر بھی ہیں، وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا کام عارف علوی صاحب نے کیا. اب جو ہے نا وہ چلیں، وہ تو پیچ اپ کرانے کی بات تھی اسٹیبلشمنٹ اور معاملہ جو ہے نا عدلیہ اور اس مقتر. جی ہاں، اس پہ اب کام جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کام شروع ہو گیا، اور کچھ حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے بھی انڈائریکٹ رابطہ قائم کیا. اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہی قاضی عیسیٰ فاضل صاحب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، آج کل تھوڑا سا وہ ہاتھ کھولا ہے ان کا. ان کے اور ججز جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن وہ آپ نے دیکھا کل پرسوں کی ہیئرنگ میں انہوں نے کہا یار آپ نے تنقید کرنی مجھ پہ کر لیں، میرے ساتھیوں میں مت کریں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھی کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنے، یہ حالات اس طرف نہ جائیں. کیونکہ آج جو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکن کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو اور ان کا ایجنڈا پورا ہو، اور خدا نہ خواستہ جو امریکن چاہتے ہیں فوج کو توڑوانا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو کر پائیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑے خطرناک ٹرینڈ ہے. اچھی بات ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جس انداز سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے وہ دونوں کو میسیج دے رہے ہیں. گو سلو کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، اور جہاں پہ ہماری عدلیہ پہ دیکھو نا وہ ایک دم سے معاملات کچھ اور طرف چلیں گے. 6 ججز کا معاملہ آیا، وہی 6 ججز جو اپنی پروموشن کے لیے اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے حکومت کی طرف دیکھا کرتے تھے. لا منسٹر ان کا معذرت کے ساتھ جو اصل بندہ وہ ہوتا تھا، آج کل وہ نہیں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو فضا تصادم کی ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ یہ میسیج دینا چاہیں گے، یہ میسیج دیں گے آپ کے کہ ٹھیک ہے آپ کے جو ایسے پوائنٹس ہیں، سینسیٹیو پوائنٹس ہیں، چاہے بانی پی ٹی آئی یا کچھ اور ہے، ہم ان کے لیے ہاتھ ہلکا رکھیں گے، پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. تو پھر میرا خیال ہے یہ دانش جو بات کر رہے ہیں پھر وہ آپ کے لیے بھی مصیبت ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک طاقت ہوتی ہے، اس کو اگر آپ چھیڑیں گے. دیکھیں نا، آخری بات کر دوں، یہی جو ایگزیکٹو معاملات آپ کو یاد ہے افتخار چوہدری صاحب نے چینی کی قیمت مقرر کی تھی، پوری دنیا میں بدنامی ہے کہ آپ کا کام ہے چینی کی ریٹ مقرر کرنا، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. آپ اس میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو بھی اپنا رول دیکھنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.